ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آمین. الحمدللہ آج 25 مارچ 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 287 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صاد کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 30 سے لے کر آنورڈ. پچھلی دفعہ میرے بھائیوں سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہوا تھا اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے 26 تک. 99 دمبیوں والا واقعہ، 99 دمبیوں والا واقعہ کہ دو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص اپنا مقدمہ داود علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ ساتھی ہے، اس کے پاس آلریڈی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ مجھ پر اس حوالے سے زور لگا رہا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میں لے لوں. یعنی مجھ سے لینا چاہتا ہے زبردستی سے مراد یہ ہے کہ مجھے قائل کر کے چھیننا نہیں چاہتا، لیکن مجھے اس کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہے. تو اس پہ پھر داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو زیادتی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، اور پھر ان کو ساتھ ہی اپنی ایک لغزش کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. اس حوالے سے کئی ایک اسرائیلی روایات ملتی ہیں، اور جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں انجیل مقدس موجود ہے جس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ اور باقی سارے صحائف موجود ہیں، ان کے اندر بھی جو سموئیل والا چیپٹر ہے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے، انتہائی گستاخانہ واقعہ ہے کہ سیدنا داود علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی ایک صحابی اوریا جس کا نام تھا اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے اور اسے قتل کروا دیا، اور پھر خود اس کے ساتھ شادی کر لی، اس سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ اس قسم کا پورے واقعات. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جھوٹے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کیے، اور اس طریقے سے بھی انبیاء کو تکالیف دی گئیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ اگر آپ کے کریکٹر کو لوگ ملائن کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وقت کے پیغمبروں کے ساتھ ایسے معاملات پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں. بہرحال اس حوالے سے جتنے بھی واقعات ہماری تفاسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے مردود قسم کے واقعات ہیں، زیادہ تر اسرائیلی روایات سے ہی ڈیڈکٹڈ ہیں. اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے تفہیم القرآن کے اندر بڑا آپٹیمل سلوشن اس کا پیش کیا ہے. وہ جسے شوق ہو وہ ان آیات کی تفسیر میں دیکھ لے. ان کا موقف یہ ہے چند ایک تفسیر کی روشنی میں جو ابن جریر نے، یعنی تفسیر طبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر لکھی گئی ہے، امام ابن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری،
یعنی آپ سمجھ لیں وہ امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر مفسرین میں سے ہیں، اور ابن کثیر نے بھی جتنا کچھ نقل کیا وہ ابن جریر سے ہی کیا، امام طبری سے بھی، انہی کو امام طبری بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے امام طبری ہیں، ایک اہل تشیع کے بھی ہیں، میں اہل سنت والے امام طبری کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ اس حوالے سے نقل کیا ہے کہ بیسیکلی اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ آفر کر سکتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ جب آپ دیکھیں کہ مہاجرین ہجرت کر کے انصار کے پاس آئے ہیں مدینہ شریف میں، تو وہاں پر مہاجرین اور انصار کو جب مواخات کے ذریعے بھائی بھائی بنایا گیا، تو ان میں سے جن انصار مدینہ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، انہوں نے آفر کی کہ تم ان میں سے ایک بیوی پسند کر لو، ہم اسے طلاق دیتے ہیں۔ تو ہم نے جہاں پہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فائنینشلی سپورٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کر لیں۔ ظاہر ہے اس وقت عورتوں سے شادی کرنا ایک مشکل کام تھا، حق مہر کا ارینجمنٹ اور بڑی اس طرح کی تفصیلات ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ایک غریب آدمی کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور آج کل بھی شاید کسی حوالے سے مشکل ہو چکا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے بھی اس طرح کی ایک آفر والا معاملہ کیا، اور وہ آفر پھر ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی، بس اتنا ایک واقعہ تھا، اس کو بگاڑ کے پھر اس طرح اس میں یعنی اس بلو پرنٹ کے اندر ایسے رنگ بھرے گئے کہ اسے ایک بڑا آپ سمجھ لیں سیکسی قسم کا واقعہ بنا کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تحقیر کی گئی اور پیش کیا گیا کہ جس طریقے سے انہوں نے قتل کروا دیا۔ اور یہ واقعہ پھر میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی آیا، یعنی کشف المحجوب جو تصوف میں فارسی زبان کے اندر ایک ٹیکسٹ بک مانی جاتی ہے، اس کتاب میں بھی جو صحو اور سکر کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 16، اس کے اندر بھی اس قسم کا ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام والا یہ نقل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ سکر والے اعتبار سے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ ایک معاملہ نقل کیا گیا۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے والے واقعات، تو اس میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اور ایک میری زندگی کا سب سے اہم ترین لیکچر جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں جو اپنے نامہ اعمال میں سب سے بہترین چیز عبادات کے بعد، فرائض کے بعد جو پیش کر سکتا ہوں، وہ میرا شورا آفاق وہ لیکچر ہے جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے ریکارڈ ہوا، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ چونکہ بزرگ پرستی کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہاں سب کانٹیننٹ میں، تو میں نے وہ آکاش بیل جو ہے اس کے ذریعے اتاری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں، اور اپنے اپنے بزرگوں سے اپنے اپنے جو بابے ہیں اور عقائد پیش کرنے والے ہمارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے فرقے بنائے ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں، ان کے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ جانے اللہ کا معاملہ، ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے۔ ہم کسی کی وجہ سے اپنا چہرہ کیوں پیٹ پیٹ کے سرخ کر لیں؟ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو ہم حق اور باطل میں تمیز کر کے حق بات کو ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ بیسیکلی اتنا ہی تھا، اس کو پھر رنگ بھر کے تو عجیب و غریب طریقے سے پریزنٹ کیا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، ان کی طرف سے ایسی چیز بھی جو معاشرے کے اندر جواز کے درجے میں بھی ہو لیکن وہ معیوب ہو پیغمبر کی عصمت کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کے اوپر بھی اس حوالے سے گرفت کی گئی۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عصمت کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایگزیجریٹ ہوا ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، اور میں اس میں بڑا ایک یعنی جس کو کہتے ہیں کھل ڈل کے بانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کی عوام کے اندر پایا جاتا ہے، اس عصمت انبیاء کے عقیدے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ۔ انہوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ایز اے روبوٹ پیش کیا ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ روبوٹ کی شکل میں ہیں اور ان کے ساتھ نہ کوئی نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہیں، نہ ان سے کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مقامات پر 4 جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی معاملات کے اندر عتاب قرآن حکیم میں نازل ہوا۔ تو انبیاء کرام روبوٹ نہیں ہوتے، کئی ایک معاملات میں وہ اجتہاد بھی کر لیتے ہیں۔
یہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ اس سے مراد صرف قرآن حکیم ہے، یہ شرعی معاملات ہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ آپ روبوٹ تو نہیں تھے، آپ انسان تھے، آپ کی زبان مبارک سے بعض اوقات ایسے الفاظ یعنی کسی کے لیے بد دعا کی فارم میں بھی نکل جایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کئی جگہ آپ نے قسم بھی کھا لی اور پھر قسم توڑ بھی دی، وقت کے ساتھ سمجھا کہ یہ بات اس طریقے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک بڑا نازک ٹاپک ہے، میں اب اس کو دوبارہ سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں آلریڈی اس کے اوپر 3 گھنٹے بول چکا ہوں۔ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 88A اور 88B ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھتے ہیں 88A 88-A- مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کامہ ALAH، تو وہ لیکچر کھل جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک ایگزیجریٹڈ ہے۔ عام آدمی یہ مسئلے ڈسکس کرتے ہوئے بیچارے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم کسی سے پوچھ لیں گے کہ بھی انبیاء کی غلطیاں آئی ہیں تو وہ گستاخ رسول کا کوئی فتویٰ نہ لگا دے، تو اس لیے یہ معاملات کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ خود قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں نقل ہوا ہے، تو اب کون سا بیوقوف ہے جس کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہوئی ہے۔ ہاں، گناہ و لغزش میں معاملے میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے غلطی کے اوپر ڈھٹائی کرنا اور ایسی غلطی کہ جو گناہ کے زمرے میں فال کرتی ہو، حرام ہو، اس کے اوپر ڈٹے رہنا۔ یہ انبیاء والا معاملہ یہ نہیں ہوتا، انبیاء کرام علیہ السلام سے لغزش والا معاملہ ہو جاتا ہے، جو ان کی شایان شان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ان کو اس حوالے سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، تو کتنی سخت آیات نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور صحیح بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں اس حوالے سے۔ تو وہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B دیکھ لیں جسے شوق ہے۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن دے دی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 30 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے سورہ صاد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا فرزند عطا فرمایا۔ نعم العبد، کیا ہی خوبیوں والا وہ بندہ تھا، انہو اواب، وہ بھی بہت رجوع لانے والا تھا، یعنی اپنی باپ کی طرح ان کے اندر بھی یہ کوالٹی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی لغزشوں کے اوپر، گناہ کا لفظ نہیں ہم انبیاء کے لیے بولتے، رجوع لانے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب کہ ان پر پیش کیے گئے دوپہر کے وقت تیز رفتار گھوڑے۔ کھول لیں اس کو، قرآن بھی سامنے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کی محبت مجھے اپنے رب کی یاد کے حوالے سے اس نے غافل کیا۔ یہ عن ذکر ربی کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے مجھے دور کر دیا ان گھوڑوں کی محبت نے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا پردے میں۔ اب بعض مفسرین اس طرف گئے، اس سے مراد یہ کہ ان کی نماز قضا ہو گئی، وہ گھوڑوں کے ساتھ مشغول رہے، اور بعض نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو انبیاء کی اس میں توہین ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہے کہ وہ گھوڑے انہوں نے حکم دیا تو گھوڑے پردے میں چلے گئے، اور بعض نے تو اس کا ترجمہ تک بدل دیا، عن ذکر ربی کا انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ مجھے گھوڑوں کی محبت جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے پسند آئی، یعنی یہ گھوڑے جہاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ عن جب لفظ ہوتا ہے، لذکری ربی ہوتا تو ہوتا میرے رب کے ذکر کے لیے، عن ذکری ربی ہوگا تو ذکر سے غافل کرنے والی چیز، جس نے آیا من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حساب سے اگر ترجمہ کرے من رغب عن سنتی، جو میری سنت کی طرف رغبت کرے وہ مجھ سے نہیں۔ عن ہوتا ہے سے، یعنی اس سے ہٹنا، اور ہوگا اگر لی ہوگا تو ہوگا اس کے لیے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، گھوڑوں کی محبت نے مجھے میرے رب کے ذکر سے دور کر دیا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا، یعنی نماز ان کی قضا ہو گئی، یعنی ان کو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ ردوها علیہ، پھر انہوں نے حکم دیا بعد میں کہ گھوڑوں کو واپس بلایا جائے۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا
گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کے اوپر. یعنی پھر ان کو جب اس چیز کا احساس ہوا، بعد میں انہوں نے گھوڑوں کو اس وقت بھیج دیا، پھر گھوڑوں کے ساتھ پیار اور محبت کا انہوں نے معاملہ کیا. بعض لوگوں نے اس کا پھر ترجمہ کیا کہ انہوں نے گھوڑے بلا کے تو ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کٹوا دی، گھوڑے ہی انہوں نے قتل کر دیے کہ ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے. حالانکہ اس میں مسح کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پھیرا. تو دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہوئے ہیں. چونکہ عصمت انبیاء کے عقیدے کو بڑی بگڑی ہوئی شکل میں امت میں پیش کیا گیا. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت کو تختہ مشق بنایا، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے ناجائز دفاع کرنا شروع کر دیا. اگلے الفاظ بھی بتا رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے بے شک سلیمان کو بھی ایک فتنے میں ڈال دیا، ایک آزمائش ان پہ آئی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور اس کا پھر اظہار اس طریقے سے ہوا کہ ان کے سامنے کرسی پہ ایک مردہ جسم انہوں نے پایا، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ مطلب جو اسرائیلیات کے اندر کہ انہوں نے اپنے آپ کو مردہ حالت میں سامنے کرسی پہ دیکھا ہوا پایا. اس لیے ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر، اس میں انہوں نے اس کو اسی فارم میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال جو بھی واقعہ تھا اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، قرآن پاک نے اس کو اشارتاً ذکر کیا. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے فوراً کہا رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے بعد کسی کو میسر نہ آئے، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے. آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، انہوں نے بھی دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی لیے آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کے بعد اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے، کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لے. اور شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا بھی جھوٹا دفاع کرے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں. آج بھی جائے گا وہ کس سے؟ آدم اور ابلیس. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پس ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ ان کے حکم سے آرام کے ساتھ چلتی تھی جس طرح وہ حکم فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور کئی دیو ہیکل جنات بھی ان کے قبضے میں دے دیے جو کہ ان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے بھی لگاتے تھے. یہ جو اتنی بڑی جو اس وقت ٹیمپل آف سلیمان بنا ہوا ہے، وہ ہیکل سلیمانی کی جو ایک دیواریں گری ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کے آگے وہ یہودی یوں کر کے رو کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اس زمانے میں اٹھا کے اس طریقے سے رکھنا واقعتاً لگتا ہے کہ یہ جنات کے ذریعے ہی اس کی تعمیر کروائی گئی ہے. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کئی ایک ایسے جنات بھی تھے جو سرکش تھے، ان کو باندھ دیا گیا زنجیروں میں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی ان شیاطین اور جنات کے اوپر. هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے آپ کو کی، آپ کو جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے آپ کی مرضی ہے، جس کو آگے دیں اور جس سے روک لیں. اتنی بڑی بادشاہت ہے، کسی کو زمین الاٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں. یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو بچے دیتے تھے یا تقدیر کے فیصلے کر لیتے تھے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جو ان کو گیون سرکمسٹانسز تھے اس کے اندر جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ لوگوں کو بھی اس میں تقسیم کرنے والے تھے. غریب نواز تھے، فیاض تھے، سخی تھے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ہمارے ہاں ان کے لیے بہت بڑا قرب اور خوبصورت انجام ہے قیامت والے دن. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے، بنصب وعذاب، تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ. یعنی شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی یہی معاملات ہوا کرتے تھے. ویسے تو ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ نہیں ہے کہ شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا اللہ ہے،
لیکن نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اسے اپنے اعمال کی شامت تصور کرتا ہے، اپنی غلطی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہے، اور جب ایسی غلطی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جس طرح کہ سلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک قبطی اور ان کا وہ قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے، سورۃ القصص میں آتا ہے، تو انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب ظاہر قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی الفاظ ہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی تمہیں میسر کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، واٹ نان سینس دس یار، یعنی یہ انبیاء اکرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اگر بیماری آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے تھے، وہ علاج کروایا کرتے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا خراب ہے تو اور خراب کرو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی داؤد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے، وہ جب کیڑا نیچے کو گرتا تھا پھر اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ جی اللہ نے منہ کیڑے پائے نے۔ یعنی یہ اتنی نان سینس اپروچ ہے جو لوگوں کے اندر اسلام کو متنفر کرنے والی باتیں، یہ کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود نہیں ہیں۔ یہ قصص الانبیاء کے اندر اس قسم کے جھوٹے واقعات لکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں، زیادہ تر اسرائیلی روایات جو ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ شہد دو، شہد دیا اور پیٹ خراب ہو گیا، وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد دو، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیا، پھر پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تم بچے کو اس کو اپنے بھائی کو شہد ہی دو۔ تیسری یا چوتھی دفعہ دیا تو اسے شفا ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے سوائے موت کے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ تو تکلیف انبیاء پہ بھی آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش دور کی، ان کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو، پاؤں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دوبارہ سے صحت دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کو نئی بیوی بچے دیے، اس کے مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، کسی کو دنیا میں نہ بھی ہے آخرت میں تو آئی جانی ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، پھر ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی ہوئی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے، لونڈی تھی یا بیوی تھی، کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو، تم اس کے بدلے جو ہے وہ 100 تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا۔ یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا۔ اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا، انے نو کے چاہیے 2 اکھاں، تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی، پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ یعنی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اپنے خامند کو وہ سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا۔ پھر جب خامند کا سال پورا ہونے لگے وہ 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیں، اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ دے رہے تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں۔ تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ وحی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے،
حضرت ایوب علیہ السلام کا اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اچھا یہ ایسے ظالم ہیں، اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا، انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ، سمندری جھیلوں کے ایڈجسنٹ گھڑے کھود رکھے تھے. وہ مد و جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھیں، اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑھوں میں سے شکار کر لیتے تھے. تو وہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا. یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے. ایک انہوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت، تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو. اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. آگے آگے بیٹھے، آگے وہ تو دروازے پہ نہیں، آگے ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا. نعم العبد، کتنے ہی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام. انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو. اولِ الایدی والابصار، کتنی ہی قوت اللہ نے ان کو دی تھی اور کتنے ہی روشن بصیرت والے وہ لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار، ہم نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل نہ ہو، ہر وقت آخرت کی یاد اس میں ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے. اس وجہ سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندے تھے. یعنی وہ چنے ہوئے بندے اس اعتبار سے تھے کہ گاڈ کانشسنس تھی، تقویٰ تھا، آخرت کی یاد تھی ان کے دلوں کے اندر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چنے ہوئے اس اعتبار سے تھے کہ وہ لوگوں کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو جائے تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں. وہ خود بھی اپنی جنت کی فکر میں ہوتے تھے، خود بھی آخرت کی طرف، اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے اور بہترین لوگ تھے. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک نام مصطفیٰ ہے. وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور ذو الکفل کو. یہ سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے. اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باقی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب لوگ چنے ہوئے بندے تھے. هذا ذکر، یہ ہے نصیحت. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے. یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن اس نصیحت کے بعد جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا اسی کو جنت ملے گی. دودھ پینے والے مجنو کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ کا تابع فرمان ہوگا اسی کے لیے جنت والا معاملہ ہوگا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، سدا بہار باغات ہوں گے جنت میں ان کے لیے جس کے دروازے کھلے ہوں گے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس کے اندر وہ تکیہ لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے اور وہاں وہ طلب کرتے ہوں گے طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے مشروبات. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی وہاں پہ حوریں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی ہم مثل، یعنی انہی کی طرح کی خوبصورت اور ان کی ہم عمر. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاذ، یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی اصل ختم نہ ہونے والا جو رزق ہے وہ جنت کا رزق ہے جس کو کبھی بھی فنا نہیں آنی، وہ ہمیشہ رہے گا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا برا. جہنم، جہنم، یصلونہا فبئس المہاد،
وہ اس میں داخل ہوں گے اور کیا ہی تکلیف دہ بچھونا ہوگا ان کے لیے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے جسے وہ پئیں گے. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کی مانند اور بھی طرح طرح کے عذابات کی شکلیں ہوں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اب یہاں پہ بڑی کانٹے کی ایک بات آنے لگی ہے کہ یہ جو دوزخ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے تھے. اور بزرگ سے مراد صرف ان کے آباء و اجداد نہیں بلکہ ان کے دینی لیڈرز، جنہوں نے دنیا میں ان کو غلط امیدیں دلا دی تھی، ان کا اب ذکر آ رہا ہے. ھذا فوج مقتحم معکم. جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو پہلے دوست کی موجود ہے نا ان سے کہے گا کہ لو جی ایک نئی کھیپ، نئی فوج آ رہی ہے دوزخ میں تمہاری طرف. لا مرحبا بہم، جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. دنیا میں تو لوگ اپنے علماء کے استقبال کے لیے اور مسجدوں میں بھی نعرے لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہاں پہ جب ان کے علماء اور ان کے بزرگ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، یا ان کے بڑے بڑے لیڈران جن کے لیے یہاں وہ نعرے مار مار کے گلے پھاڑتے تھے اور مرحبا مرحبا اور ویلکم کہتے تھے ان کو، اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہی دوستیوں کے پاس جب ان کے لیڈر جب بعد میں داخل کیے جائیں گے نا دوزخ میں، تو اللہ فرمائے گا یہ لو یہ آئی ہے نئی کھیپ جن کے لیے اب کوئی خوش آمدید نہیں ہے. دنیا جی نعرے لگتے سن، فلانے دے نعرے وجن گے، یہ ہوتے ہی وجدے نے. آپ جلسوں کے اندر دیکھ لیں، جلوسوں کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے مذہبی ہوں، کس طریقے سے لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے لیے گلے پھاڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ ان کے فالوورز تو پہلے ہی دوزخ میں ہوں گے نا، پھر ان کے لیڈروں کو جب ایک فوج در فوج جو ہے نا وہ داخل کیا جائے گا نا تو ان کے لیے کچھ خوش آمدید نہیں ہوگی. انہم صال النار، ان کے لیے ضرور ہوگی آگ تاپنے کو. یہاں پہ یہ نہیں ہے، دنیا میں تو ہار پہنائے جاتے تھے، ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنواتے تھے، ان کے نام کے نعرے لگاتے تھے، لیکن آخرت کے اندر کیا ہونا ہے؟ ان کے لیے آگ ہی ہے. آگے کیا ہوگا؟ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. تو اب وہ فالوور کہیں گے کہ اچھا تسی آ رہے سو، سانو واز پہلے ہی آ گئی سی فرشتیاں کی طرفوں کہ نئی فوج آن لگی ہے دوزخ کی. تے بزرگو تسی آ رہے ہو، کوئی خوش آمدید نہیں تھے، کوئی تواڈے نعرے نیچے بجنے. وہ دنیا میں مار مار کے ہم نے جو ہے وہ جی ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے پیر صاحب اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کو نہ لے جائیں. ہمارے ایک آفس کے اندر کولیگ تھے، کتاب و سنت کے منہج کے اوپر آئے الحمدللہ. تو انہی دنوں ایک وہاں پہ اجتماع بھی تھا، تو وہ ان کے زبردستی جو باقی حنفی بھائی تھے ان کو اس اجتماع کے اندر لے گئے. دیوبند مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھنے والے تھے پہلے. تو وہاں ایک عالم دین سے ان کی ملاقات کرائی، وہ حافظ قرآن بھی تھے. تو حافظ قرآن عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں، یہ سنت کے مطابق نماز چھوڑ دیں، آپ ہمارے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود بخاری اور مسلم پڑھی ہے، میں کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا انکار کر دوں اور آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ دونوں طرح کی حدیثیں. اس نے کہا کہاں ہیں دونوں طرح کی حدیثیں؟ ہمیں تو پتہ ہے ایک ہی حدیث ہے آپ کے پاس، وہ بھی کمزور ہے. باقی بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے. اور عرب کے لوگ جہاں سے دین پھیلا، جو صحابہ کی اولاد ہے، ان بیچاروں کو تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ رفع الیدین ختم ہو گیا ہے. ایتھے چوتھے محلے آگے تو انہوں پتہ لگ گیا. جب ان کے پاس کوئی دلیل کارگر نہ ہوئی تو وہ عالم دین کہنے لگے دیکھیں میں حافظ قرآن ہوں اور حافظ قرآن نے 7 بندے جنت میں لے کے جانے ہیں، تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ رفع الیدین چھوڑ دیں. یہ پتہ نہیں کنہوں نے لارا لایا ہونا ہے. پہلی تو گل یہ روایت ہی جعلی ہے. حافظ قرآن کے اوپر آپ میرا کلپ دیکھ لیں، حافظ قرآن، صحیح حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، اور وہ کون حافظ قرآن ہے جو نبی علیہ السلام کی احادیث کا اور کتاب و سنت کا دشمن ہے. وہ حافظ قرآن، اس کے اوپر یہ فضائل آئیں گے تو یہ دنیا میں بڑی بڑی امیدیں دلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان فالورز ان کے پیچھے لگ کے دوزخ میں پہنچے ہوں گے، تو پہلے ہی دوزخ میں وہ تو جل ہی رہے ہوں گے نا. پھر ان کے جب بزرگوں کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا نا تو ان کو اس لیے پیش کیا جائے گا بعد میں کہ ہاں بھی ہون کرو نا استقبال انہاں دا،
گلے پھاڑ دے سونا, اور ان کے اوپر وہ فالوور جو لانتے بھیجے کہ تو اڑی والا سی گمراہ ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی بات پتہ چلی کہ لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی چونکہ میرا تو کام تھا, میں اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا رہا, اگر بزرگ غلط ہوئے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ ہی دے گا, میرے بزرگوں کو یا علماء کو پکڑ لے گا. ایسا نہیں ہے, دونوں کو پھینکے گا. اور سورہ حمیم سجدہ میں, سورہ الاحزاب میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, اللہ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے, تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے, کیونکہ تم بھی تو اپنے آنے والوں کے بزرگ بنے ہو نا. ٹھیک ہے نا جی, بزرگی ادھر تو ختم نہیں ہو گئی نا, تمہارے آنے والے تمہیں فالو کرتے رہے تو تم بھی تو بزرگ ہو, سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب وہ داخل ہوں گے تو وہ وہاں پہ جو ان کے دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں نا, وہ کہیں گے تمہارے لیے لا مرحبم بکم, آج تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں, انتم قدمتموہ لنا, تم نے ہی آگے کیا ہے اس عذاب کو ہمارے لیے, یعنی آپ لوگوں نے ہمیں مروایا, یہ جو ہم عذاب بھگت رہے ہیں بزرگوں تواڈی میں بھگت رہے ہیں, تو اتنے کوئی خوش آمدید نہیں, آؤ تسی بھی چکھو یہ مزہ. فبئس القرار, تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار, پھر وہ اس وقت ان کے فالوور کہیں گے اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جن کی وجہ سے ہم یہاں دوزخ میں پہنچے ہیں دگنا عذاب دے, اور ان کا عذاب بڑھا دے آگ کے اندر جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں بڑا کم ترین شمار کیا کرتے تھے. یعنی ہم یہ کہتے تھے یہ تو بس کمی کمین لوگ ہیں اور یہ تو جاہل لوگ ہیں, ان لوگوں کا دین سے کیا لینا دینا. یعنی جو عام آدمی جس نے دین کو فالو کیا, کافر جب ان مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا مسلمانوں میں جن کو باتیں سمجھ آ گئی تھیں اور علماء ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تو وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ کدھر گئے, انہوں نے اتنے دوزخ کی طرح سے ہونا نہ لا دے بندے ہو, تہاڈی منی ہوندی تے تہاڈے نال ہوندے. تو وہ دوستی کہیں گے وہ کدھر نظر, وہ تو پھر جنت میں, وہ سورۃ الاعراف کے اندر آیا, پھر جنتیوں اور دوستیوں کا مکالمہ بھی ہوگا. اتخذناہم سخریا, ہم ان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. اب زاغت عنہم الابصار, یا اب پھر گئی ہیں ان کی طرف سے ہماری آنکھیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے, یا ہم وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مذاق ہی ساڑھے گاٹے فٹ ہو گیا, اصل میں تو وہ جنتی ہوں گے جن کو وہ دوزخ میں تلاش کر رہے ہوں گے. ان ذالک لحق, بے شک یہ ہے سچ. تخاصم اہل النار, کہ دوست کی آپس میں لڑیں گے. یعنی یہ جو واقعہ نقل ہوا ہے نا, یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ دوزخ کے اندر جا کے فالورز اور ان کے لیڈرز آپس میں لڑیں گے, لیکن وہاں پہ ان کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا وہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان ہی کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مطلب تم نے ہمیں مروایا, اور جو لیڈرز کہیں گے وہ ہم نے زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کی تھی, تم ہماری بات نہ مانتے. اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. ایک میری ویڈیو ہے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج, مسئلہ نمبر 71A. اسی کا بی پارٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے کئی کراس ریفرنس کے طور پہ آیات پیش کی ہیں کہ قبول حق میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں بھی بزرگ پرستی ہے, اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب کی جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس وقت وہ بزرگوں کو ہی رو رہے ہوں گے. تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بزرگ پرستی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہماری تو دعوت کچھ نہیں ہے. انبیاء جب دعوت پیش کیا کرتے تھے نا لوگوں کو, انبیاء کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے نا, وہ اپنے بزرگوں کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ جو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی ہے, کس وجہ سے نہیں کی؟ علماء یہود کی وجہ سے, علماء یہود کی وجہ سے. یعنی علماء کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر وقت کا پیغمبر بھی آ کے دعوت پیش کرے نا تو یہ قابو کر لیتے ہیں اپنی پبلک کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل کو قبول کرنے سے کون سی چیز مانے ہوئی تھی؟ علماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جا کے بیت المقدس کے اندر دعوت حق بلند کیا کرتے تھے تو وہ یہودی علماء کھڑے ہو جاتے تھے, اور وہ ان کے مقابلے پہ پہلا تو وہ ان کا اعتراض ہی بڑا جینون ہوتا تھا, کہتے تھے مرنا گڈ ہے. بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی,
وہ بابے 70-80 سال کے تھے. تو اب دنیا میں بھی لوگ چٹی داڑیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں منڈے کیڑے نو کیا پتا ہے. اور وہ عجیب طرح کے, اور وہ کیا کرتے تھے, ان کی غلطیاں نکالتے تھے. وہ سیدھی سیدھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کہتے تھے تم سب کے سب لوگ حرام خور ہو, تم لوگوں نے شریعت بدل لی ہے. اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں جی ہمیں یہ اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے, یہ مسجدیں مدرسے جو ہم چلا رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہہ دی قتل کا فتویٰ جاری کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو وقت کے پیغمبر کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی وقت کے علماء کی طرف سے, جب ان پیغمبروں نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی. حالانکہ مذہب تو ایک تھا, یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے نا, آئے بھی یہودیوں کی طرف تھے. یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ جو یہودی تھے وہ کوئی بت پرست تھے, یا وہ جو ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کوئی جو ہے وہ بت پرست لوگ تھے. ایسا تو نہیں تھا, وہ سارے کے سارے متولی تھے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے, سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو دیے یہودیوں نے. مشرکین عرب نے تو اسلام قبول کر لیا تھا, اوس اور خزرج نے. یہ منافقین کون تھے؟ یہ وہی تھے یہودی, اوپر سے اسلام قبول کر لیا, اندر سے اسلام دشمنی کی. اسلام اس لیے قبول کرنا پڑا کہ یہی اوس و خزرج کو کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کر لیں گے. دھمکی لگایا کرتے تھے, اوس اور خزرج سے یہ جنگیں ہارا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے, اوس اور خزرج نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی اسلام قبول کر کے ہم پہ غالب آ جائیں, ہم کیوں نہ اس نبی کو ویلکم کہیں, ہم اپنے نبی اس نبی کے ساتھ مل کے ہم یہودیوں کو ماریں. اور یہ ہوا کہ وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کو ملی ہوئی تھی وہ انڈائریکٹلی اوس و خزرج کی تو ہدایت کا سبب بن گئی, یہودیوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملا. یہ اندازہ کر لیں آپ. اور یہی آج بھی ہو رہا ہے کہ یعنی یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں علماء کے پاس, ان کے شوکیسوں میں پڑھی ہوئی ہیں, پوری پوری زندگی بخاری مسلم پڑھاتے رہتے ہیں, قرآن کی تفاسیر, بلکہ تفسیریں لکھ کے فوت بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس تفسیر کے اوپر خود کوئی نہیں عمل کرتے. کتنی موٹی موٹی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں, اور قرآن میں جو لکھا ہے بالکل اس کے اپوزٹ تفسیر کی ہوئی ہوتی ہے. تفسیریں لکھ کے فوت ہو جاتے ہیں. اور کئی سادہ لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یار قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ مطلب ہم کس طرف چل رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہدایت ملے. ابو جہل دیکھ لیں, ابو الحکم کہلاتا تھا, حکمت کا باپ, فیصلے کیا کرتا تھا عرب کے لوگوں کے درمیان اختلافات کے. لیکن جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا اسے ہم ابو جہل کہتے ہیں. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھ لیں, حضرت عمار ابن یاسر غلام زادے تھے, اسی طریقے سے حضرت ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے باپ یاسر, یہ سب کے سب غلام زادے تھے, غلام تھے. حضرت بلال حبشی غلام تھے, ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. اب کوئی سوچے یار یہ غلام, اور یہ غلام آج کے زمانے کے جو غلام اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بات نہیں سمجھ آتی, اور اس زمانے کے لوگ کس قسم کے لوگ ہوں گے. لیکن ان کو بات سمجھ آ گئی. جو سمجھنا چاہے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی, جو نہیں سمجھنا چاہے گا اس کو نہیں سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں ہے نا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی جو ہدایت نہیں لینے والا اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا, نیور, ناٹ ایٹ آل. اب میرے بھائیو سورہ صاد کا آخری رکوع آ رہا ہے. یہ بڑا اہم ترین رکوع ہے, 24 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی, تقریباً آپ سمجھ لیں یہ 1.5 صفحے کے اوپر محیط ہے. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے, اور اس پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 79 بھی ریکارڈ کروا دیا تھا. اللہ, انسان اور شیطان, یہ ٹرائنگل بنتی ہے. اللہ انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے, شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے. اللہ, انسان اور شیطان, جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کافی آیات قرآن حکیم سے پیش کی تھی. قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس جہاں پر ڈیٹیلڈ بیان ہوا ہے, انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ سورہ صاد کی آخری 24 آیات ہیں, آیت نمبر 65 سے لے کر 88 تک. یہ ڈیٹیلڈ مقام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا منذر, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا, کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے.
میں کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ بچ جاؤ آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں، اپنا قبلہ درست کر لو۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کانٹے کی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، یکتا ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے، چھایا ایسا ہوا ہے کہ آنے واحد میں سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کا پالنے والا رب وہ ہے، العزیز الغفار، غالب بھی ہے لیکن بخشنے والا بھی ہے۔ غالب ایسا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے ملیا بیٹ کر دے، لیکن معاف فرمانے والا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور بر کے پیش ہونا ہے۔ انتم عنہ معرضون، لیکن تم مسلسل اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ حیثیت نہیں تھی، نہ یہ میری کیپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی، میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا۔ تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے۔ تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علم کی توہین کرتے ہیں، او جی علم تے شیطان کو لی بڑا سی، کھیت ہے مٹی سی۔ ہاں وہ آپ والا علم تھا، علماء والا علم تھا کہ وہ مانتے تو تھے یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ کتابوں میں لکھا رہے، ہم نے عمل کو نہیں کرنا۔ وہ مانتے تو تھے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لکھا رہے، ہم نے اپنا عمل کرنا ہے اپنے جو ہمارا دل چاہے گا۔ تو ایسے علم کے اوپر یہ علم تو نہیں ہوتا نا، یہ تو جہالت ہوتی ہے۔ جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، شیطان کہاں سے عالم تھا؟ شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں، کہ ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا، ٹھیک ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے، علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے۔ تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا، اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا، شیطان کوئی عالم نہیں تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ تو بندو اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے۔ پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب، اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، علم غیب نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا، جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو جنات چونکہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ زمین میں آباد تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ بھی تو یہی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ یہ وہ ریزن تھی اس کی، علم غیب والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے
تو وہ پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور آج تک کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی جو بندہ مسجد کی طرف نہ جائے اس کے پاؤں پہ فالج گر پڑے، تو آپ دیکھیں سارے مسجد میں جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے. لیکن کوئی فالج نہیں گرتا. آرام کھانے سے زبان نہیں جلتی ہے، جتنا مرضی کھائیں. ہاں آخرت میں جلے گی، دنیا میں نہیں جلے گی. اللہ نے اختیار دیا ہوا نا، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو یہ ریزن تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا. اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی نفی ہو گئی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے. ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا. اللہ کی وحی میں تم تک پہنچاتا ہوں. علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A آپ دیکھ لیں، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور وہ کون سا جھگڑا تھا جو وحی کیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، سورہ یوسف میں آتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام ہو گیا. وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا نامی شہر، نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا، پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے، لیکن اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا. تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے. اس وقت کی جواز کی حد تک تھا. رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے، ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو، جو حسد کرنے والا ہو. اچھا اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نکتے نکال رہے ہوتے ہیں نا. یہ جو زیادہ تر روحانی نکتے ہوتے ہیں نا، یہ پیورلی شیطانی نکتے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے تھے. دیکھو جی ان نے جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا ارادہ درگاہ کر دیتا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی. میرے بھائی نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا، اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا. نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے. آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں تھی پڑھا ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقلید کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں. ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ائمہ اکرام کی، جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے. الموطا امام مالک میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا. یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے. میرا اس پہ پورا ریسرچ پیپر ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسئلہ نمبر 27 ہے
یہ مزارات کے اوپر، گنبد خضرا، مسجد نبوی اور قبروں کے احکامات کے اوپر. اس میں میں نے یہ ساری حدیث بخاری مسلم سے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل بھی جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے. تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر. وہ قیامت دن یہ ہستیاں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈڈ ہے کہ قیامت والے دن یہ ہستیاں ان فالوورز کی دشمن بن جائیں گی جو نیک لوگ ہوں گے. جو ہے ہی پیڑے لوگ سن لوگوں نے انہوں نے نیک بنا کے پیش کیتا سی ہوتے تو ہم دیکھ لینا پڑھ لینا کہ استقبال ہوئے گا انہوں نے دوزخی چ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے فالوور انہوں نے لعنت بھیج رہے ہوں گے. لیکن جو واقعتاً نیک تھے صرف ان کے فالوورز نے ان کو بدنام کیا, وہ نیک لوگ جو ہیں ان سے اعلان برات کر دیں گے. تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا. پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر بعض لوگ اس طرف بھی گئے, دیکھے جی وہ بڑا پکا مواحد تھا جی شیطان, اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا. یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے. شیطان بھی کہنا سی میں صرف اللہ نو سجدہ کراں گا. تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے. اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یا رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجے ہی عمرہ گالیاں, یہ تے شیطانی توحید ہے. میں تے اللہ تو بندے ہو من تو پھر سب کچھ پتہ ہے نا. وہ کہتا ہے نا دائیوں کو ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے, دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے. ہم تو خود اس گمراہی میں رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو. یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو. فرشتوں نے بھی تو کیا تھا حضرت آدم کو, ہم آپ کو کیوں نہ کریں. وہ احمد بریلوی صاحب نے پھر شعر بھی لکھ دیا. ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, فقہ حنفی میں 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے, سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں, اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے. احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اچھا, لیکن دوسری طرف نعت یہ شعر لکھ دیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا, دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا. بڑا چنگا کام کیتا ہے جی اللہ جو بندے ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامدوں کو سجدہ کریں, اور احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. یہ تجھ کو کیا, یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے, اصل میں تو انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. ظاہر ہے دیکھیں یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے. یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ یہ ہے, یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں. شیطانی توحید نہیں, یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. استکبر, اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اچھا, یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں, آپٹیمل سولوشن ہی نہیں, تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا, جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے, ایک صفحہ, تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا.
کیونکہ سورۃ الکاف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے، جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے، سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے، 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں، منو بھی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں، 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں، 2. یہ تو آپ 1 لائن میں جواب دے دیں گے. اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتیں کتنی ہیں، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے، 1 لائن ہی جواب دو، 1 لائن میں تو نہیں آئے گا. اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں. جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے، فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلنے کا انتظار کرے، اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے، کتنے مسئلے نے. تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا. تو اس بات کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے، اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواعد تھا، اس نے کہا یا اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا. اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو. اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے، کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی ہے اور اس نے بتائی ہے. اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس، کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں کیسی کیسے انہوں نے ڈھونگ رچائے ہیں اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گل. ادھے وچوں نکل دی گل، وچوں کوئی نہیں نکل دی. اے جناب جڑی وچوں نکلی ہے نا اے تانوں وچ سٹے گی دوزخ دے، جڑی وچوں کٹ دو گلاں بالکل ڈفرنٹ. نہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کو کہیں گے علم بس کریو یار قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی دا، تانوں پتہ ہے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال انا خیر من، شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے، کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے. آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین مٹی ہے، مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا. پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کا تو انکاری نہیں ہے.
لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا. آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے. جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، اس کا تو گمراہ ہو گیا، اے گستاخ رسول ہو گیا، اے بدعتی ہے جی. قال فخرج منها، اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے ادھر سے. فإنك رجیم، تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے، تجھ پہ پھٹکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے. قَالَ رَبِّي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت، جا کر لے جو کچھ کرنا ہی. الی یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی قیامت کا دن، اس تک تجھے مہلت ہے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے، ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیوں، یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما دیا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر 22 میں آپ چلے جائیں، آیت نمبر 20 اور 21 ہے. آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر 431 ہے. 431 پیج میں نیچے سے چھٹی لائن ہے، آیت نمبر 20 اور 21 سورہ سبا، آیت نمبر 20 اور 21. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ، اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے، ہر چیز جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا نا شیطان کو، یہ صرف ہم نے اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ کون دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں. ایویں تو پتہ ہی نہیں سی لگنا، یہ جانچ کے لیے. اور یہ اختیار کوئی ٹینجیبل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا، ٹینجیبل نہیں ہے، صرف انٹلیکچوئل ہے. اور انٹلیکچوئل تو ہمیں اللہ کی دعوت زیادہ ملتی ہے شیطان کے ذریعے. دن میں کتنی دفعہ اذان سننے کو ملتی ہے، اچھی باتیں سننے کو ملتی، کتنے ریمائنڈرز ملتے ہیں، کتنی اموات ہوتی ہیں. شیطان کے حوالے سے تو کم، رحمان کے حوالے سے زیادہ ریمائنڈرز ہماری طرف آتے ہیں. فزیکلی شیطان کا کوئی زور نہیں. ورنہ میں اس پہ آپ کو ایک علمی پھکی بھی دے دیتا ہوں. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز 1,00,000 روپے دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000. دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے شیطان کی فجر بھی نہیں چھڑوا سکتے. آپ خود فیصلہ کر لیں. تو یہ ہم خود سستی کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان کے اوپر ڈالا، وہ صرف دعوت دیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں. سورہ ابراہیم نکال لیں، آپ کے بلو والے قرآن میں 261 نمبر پیج ہے، پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم نمبر 14 ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 22. پیج نمبر 259 ہے، 259 اوپر سے تیسری لائن، پیج نمبر 259 اوپر سے تیسری لائن سورہ ابراہیم. وقال الشیطان لما قضی الامر،
اور شیطان کہے گا جب قیامت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا، اس وقت شیطان بھی ایک تقریر کرے گا اتنے. یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، شیطان سے آخری ملاقات، وہ کلپ آپ دیکھیں، اس میں میں نے اسی آیت کو کور کیا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ کہے گا لو جی میں آج کامیاب ہو گیا جنا، جو میں چاہتا تھا میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں. دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو کیا تھا سچا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تمہیں دنیا میں وعدے دلائے ہوئے تھے نا، میں آج ان وعدوں سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس سے روگردانی کرتا ہوں. میں اپنے الفاظ جنہوں کہتا نا میں اپنا بیان واپس لینا ہوا، جسے کہا تھا میں بیان واپس لینا. وہ بیان کیا تھا؟ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے ابھی شیطان نے کوئی بیان دیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ بیان اپنا واپس لے لے گا. ہاں سب کو دیا ہوا ہے. یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تب تو ساڑی نمازہ نہیں چاہیے، تو ویسے ہی بخش دینا سانو. یہ ہے یہ طول عمل جو شیطان نے جھوٹے وعدے لوگوں کو دلائے ہوئے ہوں گے. وہ جی اللہ تعالیٰ نمازیں چاہیے، بھئی اللہ نے کب کہا نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس قسم کے واقعات مشہور کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 196، اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ السجدہ کی میں نے 11 آیات اس میں کور کی ہیں. اس میں نے یہ سارا ٹاپک کھول کے بیان کیا، آج میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ورنہ اور طرف چل پڑوں گا. تو شیطان کہے گا میں تو اپنا بیان واپس لیتا ہوں. وما کان علی علیکم من سلطان، اور دیکھو دنیا میں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں بلاتا تھا. وہ بلا تو موزن بھی رہا تھا، کتنے نیک لوگ بلا رہے تھے. تو انو تو اللہ بندو دیہڑی 50 ٹیکسٹ میسج آیات اور حدیثیں آتی ہیں، اتنے تو شیطان کے کبھی میسج نہیں آئے. نیکی کی تو زیادہ دعوت آ رہی ہوتی ہے، میں نے صرف تجھے بلایا تھا. الا ان دعوتکم، سوائے تمہیں بلانے کے. فاستجبتم لی، تم نے خود ہی میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مت ملامت کر آج مجھے، یہ نہ کہ شیطان نے کروایا ہے. دنیا پاویں جھوٹ ماردا رہا کہ شیطان نے کرایا، کیتا تو آپ ہی ہے. مت آج مجھے ملامت کر. شیطان کہے گا مجھے نہ بدنام کر، میرے پہ جھوٹا الزام نہ لگا، اپنی جان کے اوپر ملامت کر. اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرنا، مت پٹ منو، نہ پٹ منو، اپنی جان نو پیٹ. تو آپ کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے. ما انا بمصرخکم، نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی، نہ تم میرے کو مددگار ہو سکتے ہو. انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیے ہوئے تھے، اللہ کا چھوڑ کے میری اتباع کرتے تھے. یہ شرکی ہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. اچھا وہ اب اس کو مہلت مل گئی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ تو صحیح میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ، سب کو اغوا کر لوں گا سوائے نیک چند ایک بندوں کے جو راستہ حق کا اختیار کریں گے. اچھا دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھمکی لگائے اور اسے کہے کہ میں تیرے بندے چک لینے نے، میں تیرے بندے اٹھا لوں گا، تیرے بندے اغوا کر لوں گا سارے، تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میں تکنا ایسی دی تیسی تیری جرت. یہی کہتا ہے نا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہی اسٹیک پہ لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بادشاہ ہے. جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا، چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے. تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوا کس طرح تو کرنا ہے، ایسی دی تیسی تیری، نہیں، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے. اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور کیا کرے وہ؟ اس سے بڑا کیا کام کرے؟ کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بتا دیا. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی. یہ ذہن میں رکھنا.
لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا. جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا. جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت, قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے, پڑھا ہی ہوا ہے. اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں, ان کو ہدایت مل رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں. اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. عزیز میں نے ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ نال. یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا, اسی لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہے, اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی, 3 کتابیں اس میں آئی, سینکڑوں پیغمبر آئے, اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط ہے. تم کیا شے ہو؟ لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا, سیدھی جی گل ہے, این جی سانو قبول کر لے. یہی ہے نا, تو اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے. تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں دکنا وا کس نے, تو چکنا ہے میرے بندے, تیری ایسی دی تیسی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قال فالحق, اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی, والحق اقول, اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں. یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے, تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں اس کو اور تجھے اور تیرے سارے فالورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا, دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالورز سے. یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا, میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا. پیغمبروں کو بھی یہی کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین. اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا. اور قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. کتنے خطرناک الفاظ ہیں, لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں, اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے, عقل دی تھی سوچتے نہیں, کان دیے تھے سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں. یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں. کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں, تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہوئی ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں, کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی, کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے, کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں. وما انا من المتکلفین, اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے, دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چل ہی تکلف کے اوپر رہا ہے. کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں چاہتے, وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گال کرنی چاہیے تھی, اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گال کرنا لا جائے پاویں کسی نے بری لگے. وما انا من المتکلفین, میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا, کنو کڈ لو گل اے کچھ ہونا جے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں انہوں نے بھی سٹ جائے گا دوزخ وچ, ایسی دی تیسی تہاڈی, کسی پلے کس نہ رہنا, کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں, اوروں کی کہانیاں, بزرگوں کی کہانیاں, جانوروں کی کہانیاں, ٹھیک ہے جی, تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے,
کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی. یہ بخاری شریف ہے، یہ سٹوری شریف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے، کم ہنسا کرتے. کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی ہے. لیکن ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ، او جی دیکھو نا جی اے بھی تے ہے کتنا سونا بول دے نے ماشاءاللہ، لگتا ہوں ہی جنت ہی پہنچنے لگے. پتہ لگ جائے گا ایتھے بھی جنت لبنی ہے تانوں. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ او ہو جانی ہے. لیکن اس ٹائم او کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ویڈیو ڈیلیٹ کراں گا. ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز نے، جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں، ان کو لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے، کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا، اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں. میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے، نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے، ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی، آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہنا آگے جا کے پتہ نہیں لگا، لگ پتہ جائے گا. پتہ لگنا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا، آگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور ان قریب ضرور تم جان لو گے، نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھیں. یہ پچھلے دنوں یہ ایک میت کے پروگرام کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی، بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196 مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے ALAH، مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو. تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا، آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.